کہ عاشق کا دل صرف معشوق کے ساتھ اپ اور ڈاؤن ہوتا ہے، تو ہم نے آج جائزہ لینا ہے کہ دنیا کے معاملات کا اپ ڈاؤن ہونا آپ کے دل پر جہاں معشوق بستا ہے وہاں اثر انداز ہوتا ہے اور کس حد تک ہوتا ہے، اور جہاں پر ڈیفرنٹ قسم کے پوائنٹس ہوتے ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں کہ کوئی بھی معاملہ یا کوئی بھی ایسی چیز جو ہمارے ساتھ ہوتی ہے وہ ہمیں کس طرح سے اپ ڈاؤن کرتی ہے۔ اب یہاں پر جو یہ پوائنٹ ہے وہ میں اس کو تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاتی ہوں کہ سب سے پہلے یہاں پر ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوتا ہے کہ عاشق کا جو دل ہوتا ہے وہ ایک بہت بہت قیمتی چیز ہے، ٹھیک ہے نا، ایک اہم ترین چیز ہے، ایک قیمتی چیز ہے، ایک قیمتی انعام ہے، کیونکہ عاشق کا عشق یا اس کے معشوق کی محبت، معشوق کی یاد اس کے دل میں بستی ہے، ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہے ہاں وہ دل سے اتنی پھیل جائے کہ ہمارے جسم و جان میں پوری طرح سرایت کر جائے اور ہمارے خون رگ و ریشے میں بھی اتر جائے، لیکن ایک ہمیں فیلنگ جو آتی ہے کسی سے پیار کی، کسی سے اپنائیت کی، وہ آپ نوٹ کریں تو ہمیشہ ہمارے دل سے فیل سٹارٹ ہوتی ہے اور ہم دل سے فیل کرتے ہیں۔ اب ہمیں اتنی بات سمجھ آ گئی کہ عاشق کا دل ایک قیمتی چیز ہے جہاں بہت قیمتی خزانہ ہوتا ہے۔ اب اس دل کی حالت کا اپ ڈاؤن ہونا ہمارے عشق اور معشوق کی یاد اور محبت کو ساتھ ساتھ اپ ڈاؤن کرتا ہے۔ اچھا، اب جہاں پر ہماری جو دل کی حالت اس کو اپ ڈاؤن کرنا، اب ہم نے اس کو ساتھ ساتھ چیک کرتے رہنا ہے کہ ہمارے عشق کے احساس کے ساتھ ہمیں اب باہر سے کوئی معاملہ آیا، آپ ایسے سمجھیں بعض اوقات وہ معاملہ بنایا جاتا ہے، ایک جیسے کہتے ہیں نا گیند پھینکی جاتی ہے، کسی کے گھر میں گیند چلی جاتی ہے نا، ٹھیک ہے، اب کوئی ہوگا نا صبر اور تحمل والا تو وہ برداشت کر کے آ جائے گا، کوئی جذباتی ہو کے آ جائے گا، کوئی لڑنے کو آ جائے گا، کوئی ہنس کے بچے کو باہر گیند پھینک دے گا۔ اب یہاں پر میں آپ کو اس کی مزید ڈیٹیل بتاتی ہوں کہ کس طرح سے کوئی بھی آنے والا معاملہ ہمیں متاثر کر رہا ہوتا ہے۔ اب ایسے ہی ہماری طرف کوئی معاملہ آتا ہے، کوئی سچویشن بنتی ہے، وہ بنائی جاتی ہے ہمارے عشق کی جانچ کے لیے، ہمیں آزمانے کے لیے، یا ہمارا وہاں ذات پہ کام ٹھیک ہوتا ہے، ہمارے پر باطل حملہ کرتا ہے، کچھ بھی اب وہ سچویشن کسی بھی طرف سے آئی، اب ہم نے وہاں گہری نظر رکھنی ہے۔ جیسے گیند آئی، اب آپ جتنا مضبوطی سے معشوق کے ساتھ جڑے ہوئے ہوگے، آپ کا ریئیکشن معشوق کی پسند، رضا اور اپنی منزل پر نظر رکھتے ہوئے نکلے گا۔ اب اگر ہم معشوق کے ساتھ اندر سے کمزور کنیکشن میں ہوگے تو جیسے مثال دی وہ گیند والی، تو اب کیا ہوتا ہے، کوئی وہیں پہ جھگڑا شروع کر دیتا ہے، کوئی کہتا ہے میں بچوں کی پٹائی کرتا ہوں، کوئی کہے گا یہ گیند آئی کیوں، ہم نے تو گیند نہیں واپس کرنی، اور کوئی کہے گا بچے ہیں کھیل رہے ہوتے ہیں گیند آ جاتی ہے، وہی محبت اندر ہوگی تو وہ محبت سے اس گیند کو واپس لوٹا دے گا۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ معاملہ بنا، ایک سمجھو جیسے پانی میں پتھر گرتا ہے، آپ کے سین میں وہی بات ہے، ایک بال آ کے گری، اب اس سے کتنا انتشار پیدا ہوا، کتنی سوچیں آنے لگ گئی، کتنی چیزیں اپ ڈاؤن ہونے لگ گئی، یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس نے پھینکی، کیوں پھینکی، کہاں سے آئی، کس وجہ سے آئی، یہ تو پہلے بھی پھینکتی ہے، اس کی تو عادت ہے۔ اب ہم کس ٹریک پر نکلے، ہمارے اندر اس پر نظر چلی گئی یا ہماری نظر ہی معشوق پر جڑی ہوئی تھی اور ہم نے اس وقت بھی معشوق کو ہی مسکرا کر دیکھ لیا اور ہم نے کہا یہ دیکھو جی اب یہ معاملہ ایک گیند بن کر آ گیا دل کی دنیا میں، اور ہم کتنی محبت سے اس کو واپس لوٹا دیتے ہیں، اس معاملے کو سیٹل کر دیتے ہیں، اس کو پھیلاتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو آج کا پوائنٹ ہے یہ چیز اہم ہوتی ہے۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے، ہمارے اندر کی کوئی بات، ہمیں کسی نے کچھ کہہ دیا، ہماری کسی سے بات ہوگی، اب اس سب میں ہم کیسے اپ ڈاؤن ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں کسی نے اچھا کہہ دیا تو کیا کسی کا اچھا کہنا میرے دل کی حالت کو بہت اپ لے گیا، اور کسی نے مجھے آ کے کہا کہ تم تو بہت بری ہو، تو کیا وہ میرے دل کی حالت کو بہت ڈاؤن لے گیا، یا میں نے
فوراً اپنے آپ کا رخ بدلا اور میں نے کہا کہ آپ مجھے کیسا دیکھتے ہیں، آپ کی نظروں میں کیسی ہوں، ٹھیک ہے، کیا آپ مجھے پسند کر رہے ہیں، کیا آپ کو میری کوشش پسند آ رہی ہے؟ تو میں اپنے دل کی حالت خوشی میں جائے، شکر میں جائے، ٹھیک ہے، مستی میں جائے، مزے میں جائے، اور اگر مجھے وہاں سے اللہ نہ کرے یا کسی بھی عاشق کو اللہ نہ کرے یہ سگنل ملے کہ تمہاری تو یہ چیز گڑبڑ چل رہی ہے، تو اب اس کی حالت معشوق کی پسند کے مطابق جھک جائے اور عاجزی میں چلی جائے اور فوراً کوشش میں لگ جائے اور توبہ طائب ہو جائے کہ یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ تو مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب یہ مین ہے کہ ہمارا اپ ڈاؤن، مجھے کسی نے اچھا کہا، مجھے معشوق کی نظروں نے کیا بتایا، مجھے کسی نے برا کہا اور میرے دل نے معشوق کی نظروں کا کیا احساس، یا میرے عمل نے، یا میرے رہبر رہنما نے، یا مجھے کسی بھی ذریعے سے جو بتایا گیا کہ یہ چیز تو معشوق کی پسند کی اور یہ چیز پسند کی نہیں ہے، تو میں نے وہاں اپنے دل کو کس لہر پر رکھا ہوا ہے، کس طرف کی آنے والی فورس میرے دل کو اپ، لہر کو اپ یا ڈاؤن لے جاتی ہے۔ اب اگر ہم یہاں پر سچائی سے اب دیکھیں، جیسے میں اکثر کہتی ہوں نا، یہ تو ہو گئی اچھے عاشقوں کی باتیں، ٹھیک ہے، کہ جن کے دل اپ ڈاؤن نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، وہ بڑے بڑے عاشقوں کی بڑی بڑی باتیں، ہم تو ان کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لگ پتہ جاتا ہے۔ ابھی ہم اپنے معشوق کے عاشقوں میں سے کسی کی پیروی کریں جو صحیح سچے سچے عاشق تھے تو ہمیں لگ پتہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جیسے وہ پیران پیر سرکار کا واقعہ ہے نا کہ آپ کو خبر ملی کہ آپ کا وہ تجارت کا بیڑا جو ہے وہ ڈوب گیا ہے، تو تب انہوں نے کیسے اللہ کے شکر اور اللہ کی رضا میں رہے اور اپنا کام کرتے رہے، اور جب وہ پتہ بھی چلا کہ واپس آ گیا تو بھی وہ کیسے اللہ کے کام میں لگے ہوئے تھے اور اللہ کے شکر کی حالت میں جس طرح تھے تو رہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ ہم سنتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں ہم جب یہ کرنے کی کوشش میں لگتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا میرا کیا لیول ہے، یہاں میں کس حد تک اس چیز کو کراس کر گئی، اور کہاں ہمیں تو ذرا سا ایک گلاس ٹوٹتا ہے تمہارے تو، یا اکثر اگر ہم دیکھیں تو کافی ناگوار گزرتا ہے، ہم اس کو بلیم کریں گے، اس کو ڈانٹیں گے، جبکہ کہا کیا جاتا ہے اس چیز کی عمر کی وہ پوری ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہاں ایسے نہیں دیکھتے، ایسے ایون کسی کی رزق کے حوالے سے، زندگی کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے ہم ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ نہیں جوڑ رہے ہوتے، اس کے فیصلوں پر نہیں جوڑ رہے ہوتے، جن پر اللہ کے پیارے بندوں کے پیاروں نے ہمیں کر کے وہ سب کچھ دکھایا ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ باتیں ہو گئی اچھے عاشقوں کی، یہ باتیں ہو گئی اعلیٰ لیول کے عاشقوں کی۔ اب ہم کرتے ہیں ذرا اپنی بات نا، کیونکہ ہم نے اچھے اچھے عاشقوں سے سیکھنا ہے اور ہم نے کرنی تو اپنی بات ہے، دیکھنا تو اپنے آپ کو ہے۔ اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھو کہ میں کیا کر رہی ہوں، میرا عشق مجھ سے کیا کروا رہا ہے، میں کتنا معاملات میں معشوق سے جڑی ہوئی ہوتی ہوں، کتنا میں اپنے آپ کو اپنے دل کی لہروں کو معشوق کی طرف سے آنے والی محبت بھری نظروں اور ملنے والے احساسات پہ اپ ڈاؤن کر رہی ہوں، یا میرا دل ایک کٹی پتنگ کی طرح ہے، جدھر سے ہوا چلتی ہے یہ ان ہوا کی لہروں پر اڑنے لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوا کے دوش پر اڑنے لگ گئی، ٹھیک ہے، یا یہ بندھی ہوئی ہے مضبوط ڈوری سے میرے دل کی دنیا، اور میں اس پر قابو رکھتی ہوں اور میں نے اس پر مضبوط گرفت رکھی ہوئی ہے، اور میرے دل کی دنیا کا اپ ڈاؤن ہونا میرے معشوق کی رضا، خوشی، یا اللہ نہ کرے ان کی ناراضگی یا ناپسندیدگی یا اس ساری سچویشن کے ساتھ ہوتا ہے، یا میرے دل کی خوشی جڑ گئی کہ میرے معشوق کس کس چیز سے خوش ہوئے، اور میرے دل کا غم جڑ گیا کہ جو میرے معشوق کو غم لگا یا جس چیز کا میرے معشوق نے غم کیا، یا جو ان کے لیے باعث غم چیزیں ہوئی میرے لیے بھی وہی باعث غم ہو جائے۔ لیکن ابھی ایسے ہے نہیں، ہم نے یہ کرنا ہے، ہمیں تو ابھی یہ ایک ٹپ دیا گیا کہ ایسے ایسے زندگی کو دیکھو، ایسے ایسے سوچوں کو دیکھو، تو یہ کوشش کرنی ہے، یہ جائزہ لینا ہے، یہ آج کے ٹپ کا میں نے آپ کو نچوڑ بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کو سن کر بھی آپ اپنا شیئر کر سکتے ہو، آپ اپنے اندر کے پوائنٹس بتا سکتے ہو کہ یہاں مجھے کمی ہے، یہاں میں گھبرا جاتی ہوں، یہاں میرا اندر کمزور پڑ جاتا ہے،
جہاں تو میں مس کر رہی ہوں اس چیز کو، تو اس سے انشاءاللہ آپ سب کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل کو معشوق کے ساتھ جڑا رہنے کا اور معشوق کے ساتھ اپ ڈاؤن ہونے والا بنا دے، نہ کہ دنیا کے معاملات اور دنیا کی محبتیں اور دنیا کی طرف سے ملنے والے کوئی ٹف ٹائم سے ہمارے دل کی دنیا اپ ڈاؤن ہو۔ آمین ثم آمین آمین۔